السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری محمد اکبر مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریڈ ود قاری اکبر مدنی۔ کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہنستے رہا کریں، مسکراتے رہا کریں، خوشیاں بانٹتے رہا کریں۔ ناظرین کرام، تجوید و قرات کے ساتھ ساتھ آج سے ہم انشاءاللہ قرآن پاک بھی تلفظ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے اور ہم سورۃ الناس سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ اور اگر آپ مدنی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس کے اندر مکمل مدنی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ مدنی قاعدہ پڑھنا چاہتے ہیں، جتنے بھی اسباق پڑھائے گئے ہیں ان تمام اسباق کی پلے لسٹ بنا دی گئی ہے اور ان تمام اسباق کی ویڈیوز کو اس پلے لسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اس پلے لسٹ کا لنک اوپر آئی بٹن کے اندر دے رہا ہوں، وہاں سے آپ کو اس پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا جس کے اندر تمام لیکچرز موجود ہیں۔ تو آپ ان تمام لیکچرز کو سن کے مدنی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم سورۃ الناس کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ۔ یہاں پر لفظ قل کے اندر قاف موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں شامل ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس قاف کو موٹا پڑھا جائے گا۔ قل، قل، آگے اعوذ ہے، اس کے اندر پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے۔ حمزہ کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، عین کو عین پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ حمزہ اور عین دونوں کو یا تو عین پڑھ دیتے ہیں یا دونوں کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو نہ حمزہ کو عین پڑھنا ہے نہ عین کو حمزہ پڑھنا ہے، بلکہ حمزہ کو حمزہ اور عین کو عین پڑھنا ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، اس کی بار بار پریکٹس کریں گے۔ قل اعوذ، قل اعوذ، آگے ذال ہے، ذال کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ قل اعوذ، قل اعوذ، اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو تو اس کا طریقہ کار مدنی قاعدے کے سبق نمبر 1 کے اندر گزر چکا ہے۔ اس سبق کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، وہاں سے آپ سبق نمبر 1 پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر ان حروف کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ جن کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ ذال کے اندر سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ قل اعوذ، قل اعوذ برب الناس۔ لفظ برب یہاں پر را کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را پر جب زبر آتی ہے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر را کو پر پڑھا جائے گا۔ برب الناس، آگے الناس کے اندر غنہ ہوگا کیونکہ یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں اخفاء ہو رہا ہے، اور اخفاء کے بارے میں تمام معلومات مدنی قاعدے کے سبق نمبر 12 کے اندر موجود ہیں، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اخفاء کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے، آپ وہاں سے سبق نمبر 12 پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اخفاء کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اخفاء ہوگا اور یہاں پر غنہ ہوگا، کیسے؟ من شر، آگے شر کے اندر را باریک پڑھا جائے گا، کچھ لوگ اس کو موٹا پڑھ دیتے ہیں، کیسے؟ شرل، شرل پڑھ دیتے ہیں، تو شرل نہیں پڑھنا بلکہ شرل، شرل، من شر الوسواس الخناس۔
الخناس کے اندر خا کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس۔ فی کو لمبا کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور یا مدہ کے بارے میں آپ مدنی قاعدے کے سبق نمبر 7 کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ یا مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر فی کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فی الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور کے اندر صاد کو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں شامل ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا، من الجنت۔ آگے والناس کے اندر بھی غنہ ہوگا، من الجنت والناس۔ اب آئیے ہم اس کو ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی سورۃ الناس جس کو ہم نے بہترین اور اچھے انداز کے اندر پڑھا اور تجوید و قرات کے مطابق اس کی پریکٹس کی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اسی طرح کی بہترین اور اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ تو ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔